بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رینڈم نیوز نیٹ ورک میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کے حالات حاضرہ پر جو آپ سے گفتگو ہوگی وہ فی الحال آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں کہ جو پاکستانی فوج نے موقف لیا ہے کہ ان کے اوپر ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہی ہے۔ یہ ڈیجیٹل کا مطلب یہ ہے کہ جو فون کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے غلط معلومات شیئر کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے کسی مخصوص طبقے یا کسی مخصوص گروہ کے خلاف لوگوں کو اکسایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ دہشت گردی ہے جو آج کل ڈیجیٹل طریقے سے کی جا رہی ہے۔ تو آئیے اس کے اوپر سنتے ہیں آج جو مشہور و معروف اینکر پرسن منصور علی خان صاحب وہ کیا فرما رہے ہیں۔ چیف جنرل آصف منیر کی سربراہی میں 83ویں فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ اس میں بائی دا وے جنرل آصف غفور بھی بیٹھے ہوئے تھے، سابق ڈی جی آئی ایس پی آر۔ تو اس میں کور کمانڈرز، پرنسپل اسٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز جو تھے اس میں موجود تھے۔ فورم کو جیو اسٹریٹجک حالات، قومی سلامتی کے لیے ابھرتے ہوئے چیلنجز اور ملٹی ڈومین خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی حکمت عملی سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ فورم نے افغانستان کی سرحد پار سے مسلسل خلاف ورزیوں اور افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی کے منصوبے بندی پر سخت تحفظات کا اظہار کیا۔ فورم نے بلوچستان میں سماجی و اقتصادی ترقی کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ بیرونی طور پر پروپیگنڈا کرنے والوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ پروپیگنڈا کرنے والوں کی پشت پناہی غیر ملکی اسپانسرڈ پراکسیوں کے ذریعے کی جاتی ہے تاکہ بلوچستان کے نوجوانوں کو امن اور ترقی سے دور رکھا جا سکے۔ فورم اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ آفیشیل پریس ریلیز ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ فورم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد میں مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ ریاستی اداروں بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف جاری شدہ ڈیجیٹل دہشت گردی، یہاں سے کام شروع ہوتا ہے، دوبارہ سنیے۔ ریاستی اداروں بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف جاری شدہ ڈیجیٹل دہشت گردی مضموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ سو بیسکلی اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب ایک تو ڈیجیٹل مطلب اور یہ پچھلے 4-5 کور کمانڈر کانفرنس اور فارمیشن کمانڈر کانفرنس اور آرمی چیف کے مختلف خطابات کے اندر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت کانسنٹریٹ کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس قسم کی افراتفری جو ہے وہ پھیلا رہا ہے، اور ادھر بھی اب یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑ رہا، آئی کوڈ بی رانگ، کہ میں نے یہ لفظ جو ہے پہلے کبھی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں کبھی پہلے سنا ہو۔ یہ میں نے مسلم لیگ نون کے جو حکومتی عہدیدار ہیں ان کے مختلف ٹاک شوز کے اندر میں نے یہ لفظ ان کے منہ سے ضرور سنا ہے، لیکن میرا خیال میں شاید میں پہلی دفعہ یہ لفظ میں یہاں پہ سن رہا ہوں۔ I'll have to recheck this البتہ۔ آگے جناب شرکا کے جو کانفرنس کے شرکا تھے ان کے مطابق لکھا ہوا ہے کہ جی فورم نے کہا کہ اس کا مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈا کے ذریعے پاکستانی قوم میں مایوسی پیدا کرنا اور قومی اداروں بالخصوص افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنا ہے۔ پاکستانی قوم جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے مذموم اور مکروہ عزائم سے پوری طرح باخبر ہے اور ان ناپاک قوتوں کے مذموم ارادوں کو مکمل اور یقینی شکست دی جائے گی انشاءاللہ۔ شرکا کی کانفرنس آگے دوبارہ پی ٹی آئی کی طرف ڈائریکٹڈ ہے۔ ملک کے وسیع تر مفاد میں لازم ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، مجرموں اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے والوں اور صورت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ اب یہ تو میرے خیال میں بڑا ہی واضح ہے کہ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ قانون کی عملداری کو قائم کرنے اور 9 مئی کے مجرمان کی خلاف ورزی اور شفاف عدالتی اور قانونی کارروائی کے بغیر ملک ایسے سازشی عناصر کے ہاتھوں ہمیشہ یرغمال رہے گا۔ تو فورم کا پائیدار اقتصادی ترقی اور غیر قانونی سرگرمیوں بشمول اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، بجلی چوری کو روکنے، ون ڈاکیومنٹ رجیم، غیر قانونی غیر ملکی تارکین کی باعزت وطن واپسی سمیت قومی ڈیٹا بیس کی حفاظت کے لیے مختلف شعبوں میں حکومت کے اقدامات کی مکمل حمایت کرنے کا عزم، حکومت کی حمایت بھی شامل ہے۔ فورم نے یوم تکبیر پر پاکستان کی طرف سے حاصل کیے گئے اہم سنگ میل اور خطے پر اس کے مستحکم اثرات کو سراہا۔ کانفرنس کا اختتام اس عزم کے ساتھ ہوا کہ ملک کی سلامتی اور استحکام کو درپیش تمام خطرات کو قابل فخر قوم کی مکمل حمایت سے ناکام بنا دیا جائے گا۔ تو دس واز ٹوٹلی ڈائریکٹڈ ٹورڈز پی ٹی آئی اور حکومت کی جو ہے وہ مکمل حمایت کرنے کا اعلان۔ تو میرے خیال میں کافی حد تک اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا آپ کی فوج جو ہے وہ کیا پوزیشن لے رہی ہے سارے معاملے کے اندر۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اب آ جائیں جو سپریم کورٹ میں کارروائی ہوئی۔ بیسکلی نیب ترامیم جو کیس ہیں اس میں عمران خان صاحب خود بھی ایک پٹیشنر ہیں، تو اس پہ حکومتی اپیلوں کی جانب سے جو ہے وہ سماعت تھی اور آج عمران خان صاحب کو دوبارہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ جوائن کیا گیا انہیں۔ لیکن کہانی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جناب اس کی لائیو سٹریمنگ جو ہے وہ کی جائے۔ لائیو سٹریمنگ کی جاتی تو اوبویسلی پھر چینلز بھی جو ہے وہ دکھا سکتے، لیکن وہاں پہ شروع کے اندر ہی جو ہے اس کے اوپر ایشو پڑ گیا کہ جناب اس کو دکھانا ہے یا نہیں دکھانا۔ اس پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اوپنلی یہ ریمارک دیا کہ اس کو لائیو سٹریمنگ اس کی ہونی چاہیے، جبکہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے وہاں پہ کہا کہ اس کی لائیو سٹریمنگ نہیں ہونی چاہیے۔ بائی دا وے عمران خان صاحب نے نیوی بلو شرٹ اور بلو جینس جو ہیں وہ پہن رکھی ہوئی تھی۔ تو اس بینچ میں جسٹس امین الدین شامل ہیں، جسٹس جمال بندوخیل ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ 5 روٹی بینچ اس طرح بنتا ہے۔ تو ویڈیو لنک کے ذریعے کیا اس کو دکھانا ہے یا نہیں دکھانا، مختصر وقفہ لے لیا گیا اس کے بعد ججز کی جانب سے۔ اس کے بعد دوبارہ جب سماعت اس کے بعد شروع ہوئی تو اس کے بعد اس پہ اطہر من اللہ صاحب نے جو ہے اس کی حمایت کی ہوئی تھی، لیکن باقی ججز نے جو ہے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ تو 4-1 کے ڈیسیجن سے جو ہے یہ فیصلہ ہوا کہ اس کی لائیو سٹریمنگ جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ تو صرف جسٹس اطہر من اللہ نے جو ہے وہ یہ جو 1 تھا 4-1، اس میں 1 جو ہے وہ اطہر من اللہ صاحب تھے، باقی 4 ججز نے جو ہے اس سے اختلاف کیا کہ اسے نہیں دکھایا جانا چاہیے۔ اچھا، اب اس میں جو سرپرائزنگ فیکٹ ہے، اوبویسلی ویل اسٹل ویٹ کہ آرڈر آف دا ڈے جو ہے وہ کیا آتا ہے، کہ اس کے اندر کوئی تفصیلات اس میں لکھی ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کیس کو لائیو دکھایا جا رہا تھا۔
جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں، اس سے پہلے تو ایک تو یہ بھی ہوا تھا کہ لاسٹ ٹائم جو ہے ان کی تصویر لیک ہو گئی تھی جب اس کیس کی سماعت ہوئی تھی، اور اس مرتبہ جو ہے وہ دوبارہ لاسٹ ٹائم جو ہے ظاہری بات ان کی باری نہیں آئی تھی بولنے کی. اس مرتبہ شروع میں جو ہے وہ خیبر پختونخوا یا پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اسے یہ دھچکا لگا کہ جناب ان کی اس ریکویسٹ کو رد کر دیا گیا کہ اب یہ لائیو اسٹریم جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے 2 دن میں یہ 2 بری خبریں آئی ہیں لیگل فورم سے. کل جو ہے وہ جو عطا مانیکا وہاں پہ خاور مانیکا جو وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور وہ جج کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ جناب آپ اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتے, اور اس کے بعد جج صاحب نے جو ہے ایک لیٹر لکھ دیا تو وہ کیس وہیں پہ رک گیا. اور آج پاکستان تحریک انصاف یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید عمران خان صاحب کو لائیو دکھایا جائے گا اور اس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے ان کو دیکھ سکے گی, وہ بھی آج نہیں ہو سکا. تو لیگلی اب عمران خان صاحب سینسر ہو گئے ہیں, ان کو نہیں دکھایا جائے گا, جبکہ پہلے یہ کیس جو ہے وہ دکھایا جا رہا تھا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا جو پہلا انٹرویو ہے جیل سے, وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. بیسکلی مہدی حسن جو ایک بڑے فیمس بین الاقوامی اینکر ہیں, انٹرنیشنل اینکر ہیں, ان کو یہ انٹرویو دیا گیا ہے. ان کی جانب سے 8 سوال میرے خیال میں بنتے ہیں جو لکھ کے ان کو بھیجے گئے تھے عمران خان صاحب کو, اور ان کی جانب سے اس کے پھر جوابات جو ہے وہ دیے گئے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا جس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بڑی بحث ہوئی کہ جہاں پہ یہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر, یہ ان کی اپنی سائٹ ہے مہدی حسن کی, جہاں پہ یہ انٹرویو پوسٹ کیا گیا تھا وہاں پہ آگے لکھا ہوا تھا پیڈ. اب وہ جو پیڈ تھا نا, اس کے اوپر نون لیگ کے بہت سے چاہنے والوں نے جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھا یہ پیڈ انٹرویو ہے, یہ پیسے دے کے جو ہے وہ کروایا گیا ہے. تو بلکہ اس پہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ جو مسلم لیگ نون کی ایم پی ہیں, انہوں نے اس کا اسکرین شاٹ لگایا اور لکھا جی پیسے لو انٹرویو دو. تو ہنا بٹ صاحبہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھی, کیونکہ اس کا جواب پھر مہدی حسن صاحب نے ڈائریکٹلی خود دیا جو اینکر ہیں. انہوں نے کہا دس پاکستانی پولیٹیشین فرام دی گورننگ پارٹی از پشنگ اے کنسپریسی تھیوری دیٹ آئی واز پیڈ ٹو ڈو مائی انٹرویو ود عمران خان. پیڈ آن دی پوسٹ بلو مینز اٹس اے پوسٹ اونلی فار پیڈ سبسکرائبرز ٹو ZTO. Imagine being this ignorant and conspiratorial and elected. LOL, laugh out loud. تو مطلب انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پیڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ صرف وہ لوگ اس انٹرویو کو دیکھ سکتے ہیں جو پیسے دیں گے اور اس کے بعد وہ اسے دیکھ سکیں گے. پیڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے پیسے دیے گئے اور اس کے بعد میں نے انٹرویو کیا. اور یہ حقیقت ہے, پوری دنیا کے اندر جو ہے بہت سے ایسے جریدے جو ہیں اب پیڈ سبسکرپشن دیتے ہیں. آپ وہاں پہ اگر اس کو اخبار کو یا میگزین کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے پیمنٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک پروفٹ میگزین پاکستان کے اندر ہے, بڑا زبردست میگزین ہے, وہ بھی اپنی سبسکرپشن جو ہے وہ پیڈ ہی صرف کر سکتا ہے. ہر کوئی جا کے صرف ویب سائٹ پہ اسے پڑھ نہیں سکتا, آپ کو سبسکرپشن لینی پڑے گی, اس کے بعد آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. تو اسی طرح ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہی صورتحال ہے. خیر, تو یہ کافی بڑا بھنڈ مارا, اور انہوں نے مارا, نون لیگ کے بہت سے لونڈے لپاٹوں نے جو ہے اس کے اوپر بھنڈ مار دیا. نہیں ہوتی نا وہی بات یہ کہ عقل کا جب فقدان ہو, نہ کبھی میڈیا کے ساتھ کوئی تعلق ہو, نہ کبھی میڈیا کے ساتھ آپ نے انٹریکشنز کی ہو, نہ آپ کو پتا ہو کہ ایکچولی میڈیا آپریٹ کس طرح کرتا ہے, لیکن آپ نے چھلانگ مارنی ہے اپنے نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے, دین یو میک اے فول آؤٹ آف یور سیلف. آپ بیوقوف لگتے ہیں پھر اس کے بعد. تو وہی ہو رہا ہے, نون لیگ کے بہت سے لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے بیوقوف بنے. اچھا جی, اب آج ذرا جو انٹرویو اٹسیلف تھا وہاں پہ بڑی ایک شاکنگ بات ہے, بڑی ہی شاکنگ بات ہے, اور یہ پہلی دفعہ عمران خان صاحب کی پوزیشن جو ہے نا اس کے اوپر کافی تنقید بھی ہو رہی ہے. بیسکلی ایک تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں ایک ایسی قید میں رکھا گیا ہے جسے ڈیتھ سیل کہا جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی الگ تھلگ سی جگہ ہے جو عام طور پر دہشت گردوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے قیدیوں کی بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا ہے کیونکہ وہ میری روح کو توڑنے کے لیے نفسیاتی حربے استعمال کر رہے ہیں, لیکن میرا اللہ پر یقین کامل کہ وہ وجہ ہے جس نے مجھے مضبوط رکھا ہوا ہے. میں ورزش اور مطالعے کے ذریعے خود کو مصروف اور ذہنی طور پر تیز رکھتا ہوں اور اللہ کی طاقت مجھے مضبوط اور مطمئن رکھتی ہے. ان سے پوچھا, اچھا یہاں پہ ان سے پوچھا گیا, بڑا اسپیسیفک سوال ان سے پوچھا گیا کہ انہیں قید میں ڈالنے کے ذمہ دار ان کے سیاسی حریف ہیں یا پاکستانی فوج یا پھر اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے. مطلب یہ 3 آپشن انہیں دی گئی تھی کہ کیا آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹس یعنی کہ مسلم لیگ نون یا PDM کی وہ جماعتیں ہیں, یا فوج ہے, یا پھر امریکہ ہے, کون ذمہ دار ہے اس کا. تو انہوں نے کہا کہ 11 ماہ جیل میں اپنے حالات پر غور و خوض کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کی موجودہ حالت کا اصل ذمہ دار کون ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جس بھی آزمائش سے گزرے ہیں اس کے ماسٹر مائنڈ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں, جنہوں نے یہ سب پلان کیا. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے میں جنرل باجوہ کے علاوہ کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا, میں کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. ٹھیک ہے, اب میرا یہاں پہ یہ سوال ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے ماشاءاللہ ہماری یوتھ کا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا تھا, اور وہ جس دن آپ نے سائفر لہرایا تھا, جس دن آپ نے اس وقت سائفر اسلام آباد کے جلسے میں لہرایا تھا, میں نے اسی دن کہا تھا کہ یہ رنگ بازی ہے. اور آج عمران خان صاحب کا یہ انٹرویو ایکچولی اس بات کو بالکل پروف کرتا ہے کہ واقعی یہ رنگ بازی تھی. آپ نے کتنا لوگوں کو بیوقوف بنایا, کتنا بیوقوف بنایا. اور میں آپ سے اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ بھائی امریکہ کی جانب سے اگر آپ کی حکومت ہٹانی ہوگی نا تو وہ اتنے گدھے اور بیوقوف نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے اپنے انڈر سیکرٹری کو کہیں گے اور اس کے بعد ان کا انڈر سیکرٹری جو ہے آپ کے امبیسڈر کو کہے گا اور وہ کہے گا کہ جناب جاؤ جا کے عمران خان کو ہٹا دو اور ہم جو ہے وہ یہ طریقے عدم اعتماد کو فنڈ بھی ہم کریں گے. آپ لوگوں نے کیا کیا اس وقت سودا نہیں بیچا. آپ لوگوں نے اس وقت کہا کہ جناب یہاں پہ پیسہ چل گیا ہے, ان لوگوں کو پیسے امریکہ دے رہا ہے, امریکی ایمبیسی میں ان کو بلایا گیا ہے اور ان کو بتا دیا گیا ہے, اور یہ سارا کام امریکہ نے کیا ہے, اور یہ دیکھیں یہ سائفر آیا ہے ڈونلڈ لو نے کیا ہے. وہ علیمہ خان صاحبہ نے ہمیں بتایا تھا آج سے تقریباً مہینہ 2 مہینے پہلے کہ جناب ڈونلڈ لو کے خلاف جو ہے وہ میں نے مقدمہ کرنا ہے امریکہ میں. مقدمہ نہیں ہوا آج تک. اب عمران خان صاحب, اور ذہن میں رکھیے گا ہی از ویری کلیور, ہی از پلینگ ٹو دا گیلری. ان کو پتا ہے کہ مہدی حسن کو انٹرویو دینے کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل لابیز جو ہے نا اس انٹرویو کو پڑھیں گی.
آپ چاہتے تو آپ کسی لوکل جرنلسٹ کو بھی یہاں پہ دے سکتے تھے. ماشاءاللہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے، ان کے فین اینکرز اور جرنلسٹ بہت ہیں، فین بوائز جن کو میں کہتا ہوں، میں ان کو جرنلسٹ مانتا ہی نہیں ہوں، ان کے فین بوائز بہت ہیں. وہ چاہتے تو یہ بات ان کو بھی کہہ سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں، اس کی وہ کوریج نہیں ہوگی جو کسی انٹرنیشنل اینکر سے یہ بات اس کو کہی جائے کہ میں کسی اور کو نہیں ٹھہراتا، صرف جنرل باجوہ کو ٹھہراتا ہوں. اچھا، اس میں بھی بڑی ایک کمال گیم ہے. یہ جو جنرل باجوہ والی بات ہے، اس میں بھی بڑی کمال گیم ہے. مطلب آپ نے ایک ایسے پلیئر کا نام لیا ہے جو اب فیلڈ میں موجود ہی نہیں ہے. جنرل عاصم منیر کا نام نہیں لے رہے، شہباز شریف کا نام نہیں لے رہے، حکومت کا نام نہیں لے رہے، وہ امریکہ کا نام نہیں لے رہے، وہ سعودی عرب کا جو فار ایگزامپل جو انہوں نے شیر مروت صاحب نے چھکا مارا تھا، ان کا بھی نام نہیں لے رہے. صرف ایک شخص جنرل باجوہ، ایک ریٹائرڈ آرمی چیف جو اب میدان میں نہیں ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ بھائی وہ جو آپ نے اتنے جلسے کیے، اس قوم کا جو بیڑا غرق کیا، ان کا دماغ خراب کیا، اور کانسیکوینٹلی جس کی وجہ سے 9 مئی بھی ہوا. میں اس 9 مئی کے اوپر بھی یہ کہتا تھا ان لوگوں کے دماغ آپ نے خراب کیے ہیں، یہ آپ کا بھرا ہوا زہر ہے جس کی وجہ سے بات یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. تو آپ نے ان لوگوں کے دماغ خراب کر کر کے یہاں تک پہنچا دیا. اب انٹرویو کے اندر کہتے ہیں صرف ایک آدمی رسپانسبل تھا، جنرل باجوہ. حضور میں بھی اس وقت آپ سے یہی کہتا تھا کہ اصل بات اور کچھ نہیں ہے، اصل پھڈا آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. بیسکلی اسٹیبلشمنٹ سے ہو گئی آپ کی کٹی، انہوں نے گود سے اٹھا کے آپ کو باہر پھینک دیا. میں کہا چل پتر انہوں آپ پہ جی، وہ جس طرح ایک وقت آتا ہے نا کہ ماں جو ہے وہ ایک حد تک آپ کا ہاتھ پکڑتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ہاتھ چھوڑا دی کہ چل ان کو چلنا شروع کر. تو جب آپ کے ساتھ یہ ہوا، آپ کے ساتھ آپ کے سارے دادی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، دوسری سائڈ پہ چلے گئے، ہوگا. میں آپ کی اس تھیوری کے اوپر بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ شاید اس نے اشارہ کیا ہوگا، آنکھ ماری ہوگی آپ کے دادیوں کو، وہ اڑ کے ادھر چلے گئے. یہ ہے اصل کہانی. اور جس جنرل باجوہ کا نام آج آپ لے رہے ہیں، تو آپ ملنے کیوں جا رہے تھے ان سے بار بار؟ وہ جو 2 دفعہ جا کے ملنے گئے تھے، اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو 11 مہینے گزارے ہیں، اس 11 مہینے میں جا کے اب مجھے احساس ہوا ہے کہ نہیں، جنرل باجوہ صرف ذمہ دار تھے اور کوئی نہیں تھے، جنرل باجوہ تھے. تو بھائی ذرا قوم سے معافی مانگنا چاہیں گے کہ سوری، وہ جو میں نے اتنے جلسے کیے اور میں نے وہ امریکی غلامی نامنظور، ایبسولوٹلی ناٹ، یہ سارا سودا جو میں نے آپ کو بیچا تھا، برائے مہربانی اس کو پیک کر کے الماری میں واپس رکھ دیں. یہ نہیں چل سکتا. مجھے امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا ہے بھائی. میں اس وقت بیٹھ کے یہ جتنی انٹرنیشنل لابیز ہیں، اور اس میں آگے چل کے لکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جنرل باجوہ نے جو ہے ان کو کنونس کیا کہ میں بڑا اینٹی امریکن ہوں، جبکہ اس لیے کوئی بات ہی نہیں تھی. میرے تعلقات جو ہے بڑے خراب ہو گئے سعودی عرب وغیرہ سے اور ان سب سے، لیکن ہو جائیں گے وقت کے ساتھ، جو ہے وہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے. سو بیسکلی مطلب ماشاءاللہ جنرل باجوہ اتنے طاقتور تھے، اور وہ امریکہ جو ہے مطلب پارڈن مائی ورڈز لیکن اتنا فدو تھا کہ وہ جو ہے اس کے ایک جنرل باجوہ نے ان کو کنونس کر لیا اور پورا امریکہ مان گیا. ان کے تھنک ٹینکس، ان کا پینٹاگون، ان کا CIA، کسی نے کچھ نہیں سوچا. انہوں نے کہا اچھا جنرل صاحب کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، ساری اسسمنٹ ہے بھائی، عمران خان سارے خلاف ہے بس. اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ لو جناب، جنرل باجوہ نے سارا کچھ کروا لیا. یا جنرل باجوہ اگر واقعی اتنے تگڑے ہو گئے نا کہ وہ یہ سارا کچھ اگر کر سکتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں انہیں کو بیٹھ کے وزیر اعظم بنا دیں. بھائی آپ نے کیا ہو گیا، لوگوں کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے، آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اگر اتنا ہی آسان ہونا شروع ہو جائے نا کہ کوئی آپ کے ملک کے جنرلز اتنے پاورفل ہو جائیں، ٹھیک ہے وہ ملک کے اندر بڑے پاورفل ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی بھی اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ وہ یوں کر کے انگلیوں کے اوپر جو ہے سپر پاورز کو نچالیں گے، یہ آپ کی بیوقوفی ہے. وہ سپر پاورز ہیں جو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، پلاننگ کے لحاظ سے، انسائٹس کے لحاظ سے، نالج کے لحاظ سے آپ لوگوں سے بہت بہتر ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اس ملک کے اندر کیا چل رہا ہے. اس وقت بھی ان کو اس نفس کا پتا ہے. اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی جماعت کے درمیان، PTI کے درمیان جو پھڈا چل رہا ہے، دے آر آبزرونگ ایوری تھنگ، اور وہ اس کے مطابق اپنا گیم پلان بناتے ہیں. وہ اتنے چوچے کا کے نہیں ہے. سو آئی ایم سرپرائز. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے آج کے بعد اگر کوئی PTI کا سپورٹر ملے گا تو بھائی آپ بتائیے وہ کیا کرنا ہے. وہ اسی لیے جب وہ جلسے وغیرہ ہوتے تھے نا، اور وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب انہوں نے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی تھی، تو وہاں پہ جب PTI کے چند لوگوں نے جو ہے وہ بیچارے جو ساتھ چل رہے تھے عمران خان صاحب کے ٹرک کے ساتھ یا کنٹینر کے ساتھ، جب انہوں نے امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے کہ امریکہ کا جو یار ہے، انہوں نے چپ 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 یہ والا نعرہ نہیں مار رہا. ہم اس وقت سے کہتے آئے، اس وقت سے یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی جان رانگ نمبر چل رہا ہے جگہ. آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ یار ہم سے ویسے جو پرائیویٹلی ملتے ہیں، یہ کہتے ہیں یار یہ ساری سازش ہے، یہ ہم نے خود بنائی ہوئی ہے بیٹھ. اب ظاہر بات ہے اس وقت ہم اسٹیبلشمنٹ سے متھا تو لڑا نہیں سکتے تھے. اچھا اسی جنرل باجوہ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں جی جنرل باجوہ نے سب کچھ کیا، سارا کچھ کیا، کامران خان کے شو کے اندر بیٹھ کے انہیں ایکسٹینشن دے رہے تھے. یہ کیسی عقل مندی ہے، یہ کیسا آپ کا دماغ ہے؟ 2 دفعہ جا کے ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں، انہیں جنرل باجوہ نے سب کچھ کیا تھا آپ کے، انہیں سے جا کے ان کو کامران خان کے شو کے اندر بیٹھ کے ایکسٹینشن بھی دیتے ہیں. دے دیں ایکسٹینشن، کچھ نہیں ہوتا ہے، تاکہ جنرل عاصم منیر کا راستہ کس طرح رک جائے. یو جسٹ پلینگ ٹو دا لابی، وی کین سی دیٹ. اب بیسکلی آپ اس انٹرویو کے ذریعے جو ہے نا امریکہ کو پیغام پہنچا رہے ہیں کہ جناب آپ کو میں نے وائٹ واش کر دیا، آپ کے ساتھ آپ پھڈا تو تھا ہی کبھی نہیں. وہ تو جب آپ بیٹھ کے امریکہ کے اندر وہ جو آپ کے وہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، شہباز گل اور یہ باقی سارے جو آپ کے فین بوائز بیٹھے ہوئے ہیں اینکرز، وہ کیا کرتے رہے آپ کے ساتھ؟ ان سے کہیں نا جا کے امریکہ کے خلاف جا کے احتجاج کریں، جائیں کیسز کریں. کرتے کیوں نہیں؟ جا کے ویلاگ پہ ویلاگ کھڑکائی جاتے ہیں، جا کے کیس کریں جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف. کرتے کیوں نہیں ہیں؟ نہیں کریں گے. انہوں نے تو اپنی نوکریاں چھوڑ دی، جو پہلے ذریعہ معاشرہ نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ کام چنگا ہے نہ، وہ صحافی ہیں، وہ صرف آپ کے فین بوائز ہیں، اور وہ فین بوائز کے چکر میں پیسے چھاپے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں. تو مت کریں، لوگوں کو اس طرح بیوقوف بنانا بند کریں. یہ اس قوم کے ساتھ یہ مت کریں. 11 سال ہو گئے ہیں، کبھی ان کو گالیوں پہ لگا دیتے ہیں، کبھی ان کو جھوٹ پہ لگا دیتے ہیں، کبھی ان کو کسی بات کے اوپر لگاتے ہیں. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے.
जमहूरियत के धारे के अंदर वापस आएं, असेंबलियों के अंदर अपनी लड़ाई लड़ें, ट्रिब्यूनल्स के अंदर। मैं बल्कि आज ट्रिब्यूनल के हवाले से भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, NA 48 और NA 46 में मुबैना धालियों के हवाले से, वहां पे मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को बहुत बड़ी सपोर्ट मिली वहां पे, क्योंकि वहां पे मुस्तफा नवाज खोकर जो है वो अपने फॉर्म 45 लेकर आए, तो उनके फॉर्म 45 और पीटीआई के जो फॉर्म 45 थे उनके कैंडिडेट के अली बुखारी के वो आपस में मैच कर गए। तो ये जगह है फाइट करने की, इधर जाके अपनी लीगल बैटल को लड़ें। लेकिन इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरी सिर्फ अपने सियासी मफाद की वजह से मनाना बंद करें। बहुत हो गया, बहुत बेवकूफ बना लिया लोगों को। जी तो दोस्तों, ये थे मंसूर अली खान साहब, जो आज के दिन के ऊपर जो खबरें सामने आई हैं उनके ऊपर तबसरा कर रहे थे। उम्मीद है आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए रैंडम न्यूज़ नेटवर्क। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।